السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ آج ایک بڑے افسوسناک واقعے سے جو ہے نا ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وہ ہے بابری مسجد جو انڈیا میں اجودھیا کے مقام پر تھی، اور جس کو 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے شہید کر دیا اور اس کو ختم کر دیا، اور اس کے اوپر آج انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنایا ہے۔ تو دوستو، میں ایک قانون دان بھی ہوں، یقین کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انڈیا کے جو 5 ججز تھے سپریم کورٹ نے، انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیسے سنا دیا۔ اس میں ایک مسلمان جج بھی تھے، اپنا جسٹس عبدالعزیز صاحب، اور پھر بھی انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ سنایا، اور مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک عام آدمی کو بھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور کتنا یہ غلط فیصلہ ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ کتنے خطرناک نکلیں گے پورے پاکستان میں، پورے انڈیا میں اور مسلمان ملکوں میں۔ سارا کچھ جو ہے یہ انہوں نے اتنا گندا فیصلہ سنایا ہے۔ دوستو، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس مسجد کا نام ہے بابری مسجد۔ بابری مسجد ظہیر الدین بابر کے نام سے بنائی گئی تھی، اور یہ بابری مسجد آج نہیں بنائی گئی تھی، یہ 10 سال پہلے نہیں بنائی گئی تھی، یہ 20-25 سال پہلے نہیں بنائی گئی تھی، یہ 500 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ 1500 ہجری میں، 1500 عیسوی میں بنائی گئی تھی، اور آج 20 ہے۔ 500 سال جب ظہیر الدین بابر کی یہاں پہ حکومت تھی تو اس مسجد کو 5 سال لگے تھے بناتے ہوئے، اور یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور 500 سال سے لوگ وہاں عبادت کر رہے تھے مسلمان۔ اور یہ جو فیصلہ اب سامنے آیا ہے، جس کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس بنیاد پہ کہ جی 500 سال سے پہلے یہاں پہ جو کھنڈر نکلے ہیں، نکلے ہیں، وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ مشکوک ہیں، بلکہ اسلامی بھی نہیں ہیں، وہ مشکوک ہیں۔ تو دوستو، یہ تو پھر میں جہاں پہ کھڑا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تو پھر میری ملکیت بھی نہیں ہے۔ اس کو تو 100 سال پہلے دیکھیں، 200 سال پہلے تو اس کا وہاں مالک کوئی اور ہے۔ جہاں پہ مسجد ہے اب اس کا مالک ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی موجودگی میں تازہ واقعہ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال پہلے کہ کیا حالات ہیں، یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے یہ تو نہیں کہ 500 سال پہلے تک چلے جائیں، پھر تو اس طرح پیچھے چلے جائیں تو جتنے مندر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پہلے جو بدھ مت رہا ہے، ان کے بدھ مت کے سارے وہاں چیزیں بنی ہوئی ہوں گی۔ بدھ مت کے بعد پھر ہندو مت آیا، اور ہندو مت کے بعد پھر مسلمان، اور مسلمانوں کے بعد پھر اس طرح تو کوئی اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ہم دیکھنا شروع کر دیں کہ 500 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا، تو ہر جگہ آپ کو بدلی ہوئی نظر آئے گی، ہر جگہ۔ کوئی آپ یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اینڈ پہ آپ آدم علیہ السلام سے پہنچ جائیں گے کہ یہ تو آدم علیہ السلام تھی اور یہاں پہ ویرانی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اتنا گندا فیصلہ میں نے سپریم کورٹ کا آج تک نہیں دیکھا، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا۔ میں دوستو یہ بھی بتا دوں، یہ فیصلہ مودی نے کیا ہے۔ مودی کی سوچ نے کیا ہے، اور مودی نے کیا ہے، اور مودی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی مسلمان ہو۔ وہ کر رہا ہے۔ پہلے وہ گجرات کا کسائی مشہور تھا، اور اس نے اتنا گندا فیصلہ دیا، اور فیصلہ بھی دیا آج ہفتے والا دن۔ اس لاہور ہمارے پاکستان میں بھی سپریم کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے، اور انڈیا میں بھی سپریم کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے۔ چھٹی والے دن انہوں نے عدالت لگائی، اور یہ انہوں نے ایک قسم کا سکھوں کے حوالے سے جو آج اتنا بڑا ان کا گردوارے کا افتتاح ہو رہا تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ بابری مسجد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بابری مسجد جو ہے، اس کا گرانا انتہائی افسوسناک ہے۔ یقین کرو، ہمارا جو پاکستان ہے نا، ہمارا آئین ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ ہمارا اسلامی آئین ہے، مسلمانوں کا آئین ہے ہمارا پاکستان میں۔ ہم پھر بھی اقلیتوں کا اتنا خیال کرتے ہیں۔
जबकि इंडिया में लिबरल आइन है, कोई हिंदुओं का नहीं है, लेकिन अमली तौर पे वहाँ पे हिंदू जो है ना वो छाए हुए हैं। और मोदी के इस पॉलिसी से आप देखना, पहले भी हज़ारों मुसलमान इसके ऊपर शहीद हो चुके हैं, बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई थी। तो आज फिर से ये वायलेंस जो है ना वो शुरू होगा, फसादात शुरू होंगे। और ये बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला है। यकीन करो, मुझे यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फ़ैसला कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है सर। कल को कोई भी आपको उठा सकता है कि जी 100 साल पहले यहाँ मेरे परदादा रहते थे, 200 साल पहले मेरे फलाने रहते थे। इस तरह तो अगर ये मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो यहाँ एक मुसलमान भी नहीं था, तो फिर सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, सारी मस्जिदें गिरा दी जाएं, और वो उन्हें कहें जी कि ये इधर पहले हिंदू ही हिंदू थे, और जब हिंदू आए तो हिंदुओं से पहले बुद्ध मत थे। तो कोई सिलसिला कहीं पे रुक सकता है? बहरहाल ये जो उन्होंने फ़ैसला दिया है बड़ा अफसोसनाक है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, शदीद मज़म्मत करते हैं। और मुसलमानों को हम यही कहते हैं कि मुसलमान जो है वो पुरअमन रहें, ठीक है। और ये मुतनाज़ा फ़ैसला है, इसको हम नहीं मानते, कभी भी नहीं मानेंगे। और ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, कानून के नहीं, कानून के तो ख़िलाफ़ है ही है ना, अक़ल के भी ये ख़िलाफ़ है। तो इस फ़ैसले की हम मज़म्मत करते हैं, इस फ़ैसले को रद्द करते हैं। और मुसलमानों से यही कहते हैं कि वो उम्मीद से वो जो है ना हौसले में रहें, और जो है ना वो अल्लाह ताला देखने वाला है। बहरहाल ये फ़ैसला समझ से बिल्कुल ही बाला तर है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं।